फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा इलैहि मिन रब्बिह آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میلاد آیا 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 میلاد آیا. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک میں روشن پلا رہے ہیں. میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری
پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی تمام جنگل بھرے گے جل تھل تمام جنگل بھرے گے جل تھل ہرے چمن لگے لہا رہے گئے میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سارے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی
کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں مل کر بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان میلاد، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جلوس میلاد کے بھی مناظر ہوں گے اور انشاءاللہ امیر سنت کے سوالات کے جوابات کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اس سے قبل کچھ سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ زاہدہ اللہ شرف و تعظیماً کی طرف ہجرت کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار ثور تک کا واقعہ ہم نے سنا تھا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، پھر آگے بیان بھی لے کر چلتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے۔ جتنی اچھی نیتیں اچھی اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بنیادی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے،
علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لی جائے۔ خیر، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت اختیار فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، وہاں تک آپ نے بیان سنا تھا۔ اب 3 دنوں کا یہ قیام، اب چوتھے روز کیا ہوا، اور یہ تھی ربیع الاول کی پہلی تاریخ، یکم ربیع الاول۔ آپ غار ثور سے باہر تشریف لائے، اور جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے اجرت پر لیا تھا، جب ہجرت کی خبر لے کر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایک اونٹنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیش کی، اور ایک اونٹنی انہوں نے اپنے لیے رکھی، اور آپ نے وہ اونٹنیاں ایک شخص کو دی، اور فلاں دن فلاں جگہ پر وہ اونٹنی لے کر پہنچے گا، اور پھر اسی سے آگے کا سفر طے کرنا تھا، کیونکہ اسے راستے کا اندازہ تھا، تو اس سے یہ سارے اجارہ یعنی اجرت طے کی گئی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ علم ملاحظہ کریں کہ اور کمال تدبیر ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جس دن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، تو وہ غار ثور سے نکلنے کا اور پھر اس مقام پر پہنچنے کا وقت تھا کہ جہاں اس نے اونٹنیاں لے کر پہنچنا تھا، کیونکہ وہ ڈھونڈ کر کفار مکہ جو تھے وہ اب آگے پیچھے ہو گئے، اور اس میں پھر چوتھے روز غار ثور سے آپ باہر تشریف لائے، اور اس مخصوص مقام پر وہ شخص بھی اونٹنیاں لے کر آ گیا، اور ایک اونٹنی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو گئے، ایک اونٹنی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور پھر وہ شخص آپ کی اونٹنیاں لے کر پیدل آگے چلنے لگا۔ اب چونکہ وہ راستوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ایک غیر معروف یعنی کہ جو ایک فیمس راستہ ہوتا ہے کہیں پہنچنے کا، اس کے بجائے ایک غیر معروف راستہ جو نارملی طور پر اس سفر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، سمندر کے کنارے، تو وہ راستہ لے کر وہ مدینہ شریف کی طرف سفر ان کا شروع ہوا۔ ادھر اہل مکہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر لے گا اور انہیں لے آئے گا، تو اسے 100 اونٹ یہ انعام میں دیا جائے گا۔ اب 100 اونٹ ایک بڑا مطلب کہ ایک انعام تھا نا، یعنی بڑی اماؤنٹ ہے 100 اونٹ، اس وقت کے 100 اونٹ تو کیا کہنا، تو ایک بڑا انعام تھا۔ اب اس میں ایک تعداد جو لوگوں کی تھی وہ تلاشنے لگ گئی، اور دور تک تلاشتے ہوئے وہ نکل گئے۔ اچھا، اب دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کی طرف سفر تھا۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون تھی جن کا نام تھا ام معبد، اس کا خیمہ تھا، وہ اپنے خیمے سے یا جو بھی اس کا ایک مکان تھا اس کے باہر وہ اس کے بیٹھنے کا معمول تھا، وہ بوڑھی خاتون تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کے یہاں سے گزرے تو آپ نے اس سے کچھ کھانے کی ترکیب فرمانی چاہی، تو اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں کہ اسے وہ لے لیا جاتا اور ادائیگی کی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری تھی، وہ بکری بہت کمزور تھی، تو آپ نے اس کی طرف اس میں دودھ تو تھا نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اسے دودھ نکال لوں۔ اب وہ تو ویسے اس کے تھن تو سوکھے ہوئے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے نکال لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک جو ہی اس بکری کی جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، کمزور تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سوکھے ہوئے تھن تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے کرم، دستے مبارک جیسے اس کے تھن پر رکھا، اس کے تھن بھر گئے، دودھ سے بھر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دودھ نکالا۔ جو 7 سوار تھے
جو آپ کے شریک سفر تھے انہوں نے بھی دودھ پیا، اور ام معبد جو تھی ان کے بھی برتن بھر گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے شوہر دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑی برکت والی بات اور بڑی عشق والی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ام معبد کی یہ بکری یہ 18 سینہ ہجری تک زندہ رہی، یعنی ہجرت جو ہوئی اس کے 18 برس تک یہ بکری زندہ رہی، اور برابر یہ دودھ دیتی رہی۔ آقا کے دست مبارک کی برکت دیکھیں، یہ برابر دودھ دیتی رہی، اور یہاں تک لکھا گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب زبردست قحط پڑا اور جانوروں کے تھن سوکھ گئے، دودھ تک نہیں دیتے تھے، اس حالت میں بھی ام معبد کی یہ بکری دودھ دیا کرتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی یہ برکت تھی کہ یہ اس وقت تک یہ دودھ دیا کرتی تھی۔ اچھا، جب ام معبد کے رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے کا سفر اختیار فرمانا چاہا تو ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک، یہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر یہ ڈھونڈتا ہوا اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نظر آ گئے۔ قریب پہنچ کے اس نے حملہ کرنا چاہا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ جیسے وہ گھوڑے سے گرا تو وہ گھوڑے سے گر پڑا، لیکن انعام بڑا تھا۔ اس بڑے انعام کی لالچ میں وہ دوبارہ اٹھا اور دوبارہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا۔ انعام تھا کہ جو ان کو لے آئے گا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب دعا کی اور اس کا گھوڑا جو تھا نا وہ پتھریلی زمین پر تھا، سخت زمین پر تھا، پتھریلی زمین پہ۔ ایک تو نرم زمین ہوتی ہے، ایک پتھریلی زمین ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی تو اس کا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک گڑ گیا۔ اب یہ عظیم معجزہ اس نے دیکھا اور اس نے پھر فریادیں شروع کر دی اور امان کا سوال کر لیا، رحم کی التجا کرنے لگا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر رحم آ ہی گیا، اور آپ نے دعا کی اور وہ خیر سے نکل آیا، معذرت بھی کی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امان کا لیٹر لیا، مکتوب لیا کہ مجھے امان کی ایک تحریر دے دیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے امان کی تحریر بھی دے دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں تعظیمن کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں اس کو جو بھی ملتا وہ ان کے راستے کو وہ گھما دیتا تھا، اور اس نے آگے جانے ہی نہ دیا۔ سرکار نے کرم اتنا فرمایا تھا کہ وہ بس وہ کرم ہی کی یاد میں وہ رہ گئے۔ اچھا، اب یہ جو تھے نا سراقہ بن مالک، یہ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے وقت، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے دل میں تو بیٹھی چکی تھی، مگر اس نے وہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ پر آپ نے پڑاؤ فرمایا تھا، وہیں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو یہ اسی پروانے کو لے کر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت انہیں دیا تھا، اسی پروانے کو لے کر بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ اپنے ساتھ ایک قبیلے کی بہت بڑی
بہت بڑا قافلہ لے کر آئے اور سب کے ساتھ مل کر انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. وہ ایک ان کا اسلام لانے کا وقت تھا. اچھا، اب ان کا ایک بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ ہے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نے جو غیب کی خبر دی تھی، غیب کی خبر بھی ہے. وہ غیب کی خبر کیا ہے؟ غیب کی خبر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ خبر دی، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو. جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک کے فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے. اب ملک کے فارس کسرا، اس کی فتح اور اس کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ ایک ایسی خبر تھی کہ بس یہ خبر دی. خبر دینے والے نے خبر دی، اور ان کو کیا خبر نہ تھی جنہوں نے خبر دی. انہوں نے خبر دی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا. کسرا کے کنگن دربار خلافت میں حاضر کیے گئے. امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیا. فرمایا، اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سراقہ کو پہنا دیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ کنگن پہنا صرف انہی کے لیے درست تھا، انہی کے لیے جائز تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر تھی. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبر کو کیسا مطلب کہ وتھ پروف دنیا کے سامنے پیش کر دیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح تو بڑی خبریں دی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں. غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر یہ ہم خبریں سنیں اور خبریں کے مطالعہ کریں کہ جو آپ نے بیت المقدس کی فتح، تو شام کی فتح، تو فتوحات، اور اتنی فتوحات قسطنطنیہ کی فتوحات پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. تو یہ خبریں تھی، اور واقعیتاً وقت گزرتا گیا اور دیکھنے والے دیکھتے گئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے خبریں. تو کیوں نہ پتا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کے بدرود تم پہ کروڑوں درود، بخشو دعا رو درود. گندے نکل کے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے لیے، گندے نکل کے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے لیے، گندے نکل کے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے لیے، مہنگے ہو کوڑی کے لیے. کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر مدینہ منورہ کی طرف جو سفر تھا وہ جاری رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً کے قریب جب پہنچے تو بریدہ اسلمی، یہ قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کے ساتھ
اسی انعام کی لالچ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے آئے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ نبوت کی ایک ہیبت تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جو سامنے آتا ایک روب تھا، بس وہ ایسا قلب پر اثر انداز ہوا ان کے کہ فوراً ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ پھر کمال عقیدت کے ساتھ انہوں نے ایک درخواست کی بارگاہ رسالت میں کہ آقا میری تمنا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم اس حال میں داخل ہو کہ ہمارے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے، جھنڈا۔ تو یہ کہا اور اپنا امامہ شریف کھولا اور اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے مدینہ منورہ تک اس طرح جھنڈا اٹھائے چلتے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جھنڈا کہاں سے آیا؟ جھنڈا یہاں سے آیا۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچو نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ، روحی نے گاڑا کعبے کی چکے جھنڈا، روحی نے گاڑا کعبے کی چکے جھنڈا، فرا را عرش اڑا فر گاڑا کعبے کی چکے جھنڈا، عرش و افریرا شب بلال، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے پہ اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کئی ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جھنڈے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی آمد کی خوشی میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جھنڈے والی صورت اختیار کی، اپنا امامہ شریف اپنے نیزے پر لیا اور وہ اس طرح مطلب کہ ایک جھنڈے کی صورت میں وہ اب ہر دور میں ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی آمد کی خوشی میں اس طرح یہ بھی جلوس تھا، وہ 70 سواروں کے ساتھ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے، لینے کے لیے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک سمجھے کہ ایک بڑا پیارا سا خوبصورت مدنی جلوس تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ آگے آگے وہ لے کر جھنڈا اور یہ سارے مطلب کہ چونکہ وہ ایک اپنا منظر ہوگا، ایک اپنا سما ہوگا، ان کی ایک اپنی کیفیت ہوگی. اور یہ وہ کیفیت تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد تھی، اس آمد کی خبر مدینہ منورہ میں تو پہنچی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. تو مدینہ منورہ کے وہ عاشقان رسول، وہ صحابہ کرام، صحابہ و صحابی، یہ انتظار کرتے تھے، یہ باہر آ جاتے تھے روزانہ اور انتظار کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سواری آئے گی تو یہ استقبال کریں گے. مگر وہ دوپہر دھوپ تیز دھوپ تک وہ دیکھتے، پھر وہ چلے جاتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ رہتا تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ایک اپنی خوشی تھی مدینہ منورہ کے اندر. اور یہ اس طرح ایک بڑے خوبصورت انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ وہ ایک اپنا ایک منظر ہوگا، بندہ تصور ہی کر سکتا ہے. خیالات کی وادیوں میں جا کر ایک بہتر سے بہتر تصور اپنے ذہن میں لے سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان کی سواریاں بھی ہیں. اور یہ سوار بھی تھے جو آگے پھر نیزے کے اندر ان کا امامہ، اور امامے کو ایک جیسے کہ جھنڈے کی صورت اختیار کر لینا، اور اختیار کر لینے کے بعد پھر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک استقبال کی صورت ہونا اور ایک جلوس کی صورت بن جانا. اس کا ایک تصور کریں، ایک بات، ایک چیز، ایک عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی سیرت سے، ان کے افعال سے، ان کے اقوال سے، ان کے اعمال سے ایک چیز اسلام و دین میں مل رہی ہے. اب اس کو عاشقان رسول برسا برس سے، صدیوں سے اپنے اپنے انداز سے اور اس کی خوشی منا کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دنیا میں آمد ہوئی 12 ربیع الاول کو، جو آپ اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، تو آپ کی ایک آمد کی خوشی، اور یہ آمد کی خوشی بھی ایسی ہے کہ اس پر تو خوشی کرنا اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، کہ اللہ تعالیٰ کی فضل پر خوشی کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اور تحدیث نعمت جس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ نے جو نعمت دی پھر اس کا ایک چرچا کرنا. ان تمام تر چیزوں کی اصل موجود ہے اسلام میں، دین میں. کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے، کوئی اقوال صحابہ سے، کوئی افعال صحابہ سے، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، پھر ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور جمع ہونے کے بعد وہ جناب الحمدللہ ایک عاشقان رسول کا ایک انداز جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں آپ کو دین میں، اسلام میں اصل ملے گی. بزرگوں کے اقوال سے کہیں نہ کہیں آپ کو ثبوت ملتا چلا جائے گا. تو اس میں وسوسوں میں آنے کے بجائے بندہ یہ دیکھے کہ یہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، اس سے عشق رسول کتنا بڑھتا ہے، محبت رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، چاہت رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، تعلق رسول میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. آج عام تنظیمیں اور عام لوگ بھی اپنے اپنے پرچم، اپنے اپنے جھنڈے بناتے ہیں، اور وہ جھنڈے اور پرچموں کے ساتھ وہ اپنی نشانی رکھتے ہیں. تو ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس طرح جھنڈوں کا، مدنی پرچموں کا یوں ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، خوشی منانا، اور اس طرح جلوس کی صورت میں آنا، یہ سب مدینہ مدینہ ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، شریعت کے مطابق ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز آ جاتی ہے تو اب غیر شرعی چیز کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ ایک اچھا اور خوبصورت عمل کے بارے میں بندہ شیطانی وسوسے پال کے بیٹھ جائے، جناب یہ کدھر سے ہو گیا، یہ کون سا ہو گیا. سب ہوا ہے، سب الحمدللہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس وقت جلوس میلاد کا منظر دیکھ رہے ہیں. جی حاجی امین، ہمارے پاس بیرون ملک کے بھی بعض جلوس میلاد کے مناظر موجود ہیں، اور وہ ایک مختصر سا مدنی گلدستہ. ہم پہلے ہم کو وہ منظر دکھا رہے ہیں، پھر ہمارے رکن شورا یہاں پر جلوس میلاد کا سلسلہ ان کو چلانا دے حاجی مت، جیسے آپ چلانا دے. حاجی امین کچھ نعرہ لگاؤ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. یہ پڑھے، وہیں سے پڑھے، نعرے لگائیے.
مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا سردار کی آمد سالار کی آمد آقا اتار کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا دو نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا دو نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا کی آمد آقا کا امامہ آقا کا امامہ آقا کی داڑھی مرحبا کتنی پیاری مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا خاندان مبارک مرحبا خاندان مبارک مرحبا کان مبارک مرحبا کان مبارک مرحبا کان مبارک مرحبا ہاتھ مبارک مرحبا ہاتھ مبارک مرحبا پاؤں مبارک مرحبا پاؤں مبارک مرحبا آقا کا کرتا مرحبا آقا کا کرتا مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مدنی جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار سب فضا پر نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ہو رہی ہے چار چار بارش انوار
شے بچھایا نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آلار کی آمد ٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آہا کی آمد مرحبا زمل کی آمد مرحبا مدثر کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت 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 مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی نام اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے بخش دے مجھ کو الہی 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 بغیر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی نام اعمال اسیا سے میرا بھرپور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مدنی تم بدے خزرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو بدے خزرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آپ کی نظریں گئے آپ کی نظریں کرم سے کام بنتے ہی گئے ورنہ آقا یہ گدا تو بے کسو مجبور ہے وہ پلا میں محشر وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے
مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آقا عطار کی آمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ بذریعہ اوبی وین علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاک شافعی کابینہ کے عاشقان رسول ہیں. مدنی چینل پر ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی آیا نو ماشاءاللہ. آخر تک بیٹھنے کی نیت کر لیجئے اور ماشاءاللہ 10 11 12 ربیع الاول بدھ جمعرات جمعہ مدنی قافلے میں سفر کی بھی ہو سکے تو نیت کر لیجئے. اور جن سے یہ نہیں ہو سکتا تو وہ 12 13 14 ربیع الاول کو سفر کریں. یعنی 8 سے لے کر 10 سے لے کر 14 تک مدنی قافلے ہو. اللہ کریم ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلوس کا لنک دے دیں انشاءاللہ. پاکستان کے باہر بھی ماشاءاللہ مدنی جلوس کے سلسلے رہتے ہیں. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض ممالک میں پرمیشن لینے کی اور وہاں کے کچھ سہولیات بھی دیکھنی ہوتی ہیں تو صرف 12 ربیع الاول کو ہی جلوس نہیں نکلتے. جلوس میلاد یہ مختلف ایام میں نکلتے ہیں. تو آئیے چند جلوس میلاد یا ایک کا جلوس میلاد جو ہمیں پہنچا ہے آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی.